بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنگ خیبر کے موقع پر مئی 629 عیسوی میں باغ فدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ معاہدے کے مطابق نصف علاقے پر یہود کا قبضہ برقرار رہنے دیا گیا اور نصف کا خراج یہود کو دینا پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہی صورتحال تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود کو خیبر سے نکالا تو فدق کے یہودیوں کو بھی شام بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فدق کو بطور میراث مانگا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں فدق کی آمدنی 40,000 دینار تھی۔ علی المرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فدق کی ملکیت نہ دی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آل و اولاد کو اس کا انتظامی امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر حوالے کیا جس قاعدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کی ملکیت حوالہ نہیں کی تھی، مگر بعد کے خلفاء نے پھر واپس لے لیا۔ باغ فدق کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جنگ خیبر کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا گیا اور اس کے لیے مسلمانوں نے جنگ نہیں کی۔ شرعی لحاظ سے اسے مال فیہ میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جائیداد جس کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اور جنگ نہیں کی۔ بعض اہل سنت اور اکثر اہل تشیع الامامیہ فرقے مکمل طور پر اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ یعنی تحفہ نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے شیعہ قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فدق ہبہ کر دیا تھا۔ اہل سنت کے مطابق اس روایت کے حوالے سے جو روایات نقل ہوئی ہیں اس میں عطیہ العوفی نامی ضعیف راوی موجود ہیں، اور یہ آیت چونکہ مکی ہے اور فدق تو بہت ہی بعد میں دور مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا شان نزول کے حوالے سے بھی یہ بات درست نہیں۔ دراصل فدق کا تعلق مال فیہ سے تھا۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اگر قدر جنگ ہونے کے بعد کفار مرون ہو کر صلح کی طرف مسارت کریں اور مسلمان قبول کریں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ حکم فیہ میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اموال فیہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوتے تھے۔ چونکہ فدق بھی بغیر کسی جنگ و جدل کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا اس کا تعلق بھی مال فیہ سے تھا۔ اہل سنت کے مطابق انبیاء کی کوئی مالی وراثت نہیں ہوتی، البتہ انبیاء وراثت میں اپنا علم چھوڑتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم میں کہیں پر بھی مالی وراثت کا تذکرہ نہیں آیا۔ جہاں پر وراثت کا تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف علم و نبوت سے خاص ہے، لہٰذا مستند روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فدق کو بطور میراث طلب کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے لیے ایک خادمہ مانگنے گئی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادمہ نہیں دی، بلکہ ان کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ذکر کرنے کی ہدایت کی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے کوئی مال نہیں دیا، اور یہی معاملہ تمام امہات المومنین کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، لیکن امام شعبی کی ایک صحیح مرسل روایت کے مطابق وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تا حیات ناراضگی کا قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ امام زہری کا ادراج ہے، اور ان کا ادراج ضعیف شمار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ توقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ٹکڑا زمین پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی سے تمام عمر ناراض رہیں،
جس نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کائنات کی بہترین خاتون سے ایسی توقع رکھنا بھی منفی سوچ ہے، اور اسلام ایسی بدگمانیوں سے ممانعت کی تلقین دیتا ہے۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔